یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہفتہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک بزرگوں میں جنازہ پڑا ٹیکنیکل ہائی اسکول والی مسجد میں۔ وہ ان کے پہلے کسی زمانے میں جنوب بازار کارخانہ بازار میں بھی رہتے تھے۔ اب وہ پرانا پاسپورٹ آفس کے پیچھے 5 کوٹھیاں مشہور ہیں، اب ان کے بیٹے ادھر رہتے ہیں۔ ان کا نام تھا حاجی علی محمد صاحب۔ تو جنازہ پڑھانے سے پہلے مجھے وہ کئی ساتھیوں نے بتایا، ان کے بیٹے نے بھی بتایا کہ عصر کی نماز کے سجدے میں ان کا انتقال ہوا۔ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں انتقال ہوا، اور سجدے میں بندہ اپنے اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایسی مبارک تو فرمایا واقعی تعجب ہے، اللہ کے محبوب نبی مسجد نبی میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ کونے میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کرتے ہوئے تھوڑی سی ان کی ہنسی نکل آئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سیدھے تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو یہ حالت پیدا نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی دن قبر کے اوپر ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی یہ اعلان نہیں کرتی میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹھری ہوں۔ تو وہ ہر روز یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا مجھے تعجب ہے اس سونے کی تختی کے اوپر پہلا صدر یہ لکھی ہوئی تھی، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہے کہ مرنا ہے، جان نکلنی ہے، پھر وہ ہنسے، کسی بات سے وہ مسکرائے۔ جی ہاں، جو دنیا میں غمگین رہتے ہیں آخرت میں وہی لوگ مسکرائیں گے۔ ان کو فرشتے آگے کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اور دوسری سطر یہ لکھی ہوئی تھی، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو تقدیر کا یقین ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر پر یقین ہو، پھر وہ رنج و مشقت میں مبتلا ہو، پھر وہ کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے کہ بھائی جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ملنی، جو نصیب میں ہے وہ مل کے ہی رہے گی۔ لکھا نہیں ہوتا گھر ساری نصیباں دیے، جو نصیب میں ہے اللہ نے لکھ دیے وہ ہمیں گھر بیٹھے ہی مل جائے گی۔ جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، ہماری قسمت میں نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں ملنی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک مرتبہ تشریف لائیے، آج بھی لائبریری میں ہی تھا، لائبریری میں طلباء میں بیان تھا ان کا۔ وہ اوپر پرانا جو مرکز تھا نا مولانا جمشید علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پڑھاتے تھے، سارے حضرات مولانا عبدالرحمن صاحب، تو وہاں طلباء کی گیلری میں حضرت کا بیان تھا۔ تو وہ بیان کی ایک بات مجھے یاد ہے اچھی طرح، انہوں نے فرمایا کہ طالب علم پڑھنے کے لیے گئے بزرگوں کے ہاں، اس وقت مدرسوں میں اس طرح کا وہ قیام طعام کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کہیں کوئی عالم کوئی بزرگ ہوتے تھے، طلباء اپنا ہی کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، ان کے درس میں حدیث کا درس ہے یا تفسیر کا درس ہے اس میں جا کے شرکت کر لیتے تھے۔ تو ایک طالب علم یہ حضرت سے میں نے واقعہ سنا ہے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ایک طالب علم ایک بزرگوں کے پاس پڑھنے کے لیے آیا، کہا حضرت
جو طلباء نے خدمتیں اپنے اپنے ذمے لے لی ہیں، تو کوئی خدمت آپ اپنی کوئی خدمت مجھے بھی دے دو، کیونکہ اس سے علم میں برکت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، استادوں کی خدمت سے علم کا نور ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا سن کے بھائی طلباء نے خدمتیں اپنے ساری لے لی ہے، درسگاہ کی صفائی وغیرہ کی، یا استادوں کی چائے بنانے کی، اور کوئی کام کی، فرمانے لگے اچھا چلو تم ایسے بھی کیا کرو، تم صبح کی نماز پڑھ کے نا یہ دریائے جمنا یہ قریب رہتا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے وہاں سے پانی کا مٹکا بھر کے لے آیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ وہ ایک مرتبہ گئے، پانی کا مٹکا بھر کے وہ اٹھانے لگے، ایک بزرگ ان کو ملے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، میری ذرا بات سنو۔ یہ طالب علم تھا، وہ طالب علم کے انداز میں کہنے لگا حضرت مجھے اپنے سبق میں پہنچنا ہے، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تم مجھے جانتے نہیں، میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں، اور میں مستجاب الدعا ہوں، لوگ تو میری ملاقات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے تو ٹھہرو مجھ سے دعا کروا لو، میں مستجاب الدعا ہوں۔ وہ کہنے لگا حضرت اللہ اکبر، حضرت یہ فرمان ازمنا سید خانہ یہ فرمانا چاہتے ہوں گے کہ پہلے وقت کے طلباء میں اللہ کی ذات کے اوپر کتنا اعتماد اور توکل ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے دعا کروا لو، وہ کہنے لگے حضرت مجھے سبق میں دیر نہ ہو جائے۔ اچھا چلو اگر آپ اصرار فرماتے ہیں نا تو چلو میرے لیے پھر آپ یہ دعا کر دو، جو میرے مقدر میں نہیں ہے، جو میری قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا، وہ بھی مجھے مل جائے۔ تو حضرت فرمانے لگے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو آپ کے مقدر میں ہی نہیں، جو آپ کے نصیب میں ہی نہیں اللہ نے لکھا، وہ کیسے آپ کو مل سکتا ہے؟ وہ تو سب کچھ لکھ دیا، جتنی زندگی جتنا رزق جو نصیب وہ تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ میں۔ رفیعت الاقلام وجفت الصحف، کلمے اٹھا لی گئی، صحیفے خوش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اچھا حضرت السلام علیکم، اس کا مطلب ہے جو کچھ میرے نصیب میں ہے، میرے مقدر میں ہے، وہ مجھے آپ کی دعا کے بغیر بھی اللہ نے دے ہی دینا ہے۔ تو اچھا السلام علیکم، ہم اپنے سبق میں جاتے ہیں۔ تو اللہ جتنا تقدیر کے اوپر یقین ہوگا ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی، وہ سکون بندہ ہو جائے گا، سکون سے سوئے گا۔ جو اللہ نے میرے لیے میرے نصیب میں میری اولاد کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے، بندہ بار مرتبہ اولاد کی وجہ سے پریشان وہ مل کے ہی رہے گا۔ اتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ بیچارے وہ تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے بعد میں نصرتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ ان کے لیے کاروبار میں رزق میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کئی مرتبہ اس کے الٹ بھی ہوتا ہے، یہ تو جو نصیب میں ہے وہ مل کے ہی رہے گا، تو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت، تعجب نہیں، واقعی یہ تعجب ہے، بندہ اطمینان سے اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ رازق وہ ہے جسے اس نے عطا فرمانا ہے، ایک ایک دانے کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، ایک ایک پانی کی بوند کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، جو ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، جہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، چاہے بڑے سے مکان یا کوٹھی میں، وہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس کا یہ رزق کی تنگی یا فراخی کا تعلق انسان کی محنت اور ڈگری اور اس کی ذہانت اور قابلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اور تیسری سطح کے اوپر اس سونے کی تختی کے تیسری سطح کے اوپر لکھا ہوا تھا، مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے دنیا چھوڑ دینی ہے،
مجھے اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، پھر وہ کس کے لیے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انسان کے ساتھ جسے ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، پتہ نہیں کفن بھی ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا، پتہ نہیں کفن بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اتنے لوگ ہیں جن کو نہیں ملتا، بلکہ یہ فقیر کہتا ہے اس جسم کے ملنے میں بھی شک ہے۔ بعض مرتبہ ایسے حادثات میں موت آتی ہے، ہوائی حادثوں میں، یا کوئی ایسے کہ ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا، انسان کے جسم کے اعضاء بکھر گئے، ہوائی جہاز سمندر میں گر گیا، انسان کا جسم بھی نہیں ملا، زلزلہ آیا تو اپنے ملبے کے اندر ہی، اپنے گھر میں ہی جو ہے زمین پھٹی، اس میں ہی دفن ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں گئے۔ تو اس لیے فرمایا یہ تعجب ہے بندے کو، انسان دنیا کے لیے اتنی محنت کرے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرے جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو یہ عجیب بات نہیں کہ ساری زندگی ہمارے حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، وہ چوکیدار ہی کرنے مر جاتے ہیں، بیچارے خرچ کرنے توفیق کی نہیں ہوتی، گھر بیٹھے روز صدیاں گنتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، اور ایک صدر یہ لکھی ہوئی تھی، مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو آخرت میں حساب کتاب کا یقین ہو، پھر بھی وہ نیک اعمال نہ کرے۔ پتہ ہے اللہ جل شانہ کے ہاں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے قیامت کے روز۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ آگ میں گیا۔ جب پتہ ہے اللہ کے ہاں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، پتہ ہے پھر ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم نیک اعمال کریں، کیونکہ یہی اصلی سرمایہ ہے انسان کا۔ اور چوتھی صدر، پانچویں صدر یہ لکھی ہوئی تھی، مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو، پھر بھی وہ گناہ کرے۔ جب پتہ ہے بھائی یہ گناہ جو ہے یہ عذاب ہے، یہ آگ ہے، یہ سانپ بچھو ہے، جو ایک نماز ادا کر دیتا ہے، بے نمازی کے اوپر قبر میں 99 اژدہے ایسے مسلط ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اژدہا دنیا کی طرف منہ کر کے پھونکار مار لے تو اس کے اس زہریلے پھونکار سے ساری دنیا کا سبزہ ختم ہو جائے، ساری دنیا کا۔ تو ایک ہی سانپ کافی تھا، 99 اژدہے مسلط ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھائی یہ گناہ جو ہے، نیک عمل یہ جنت ہے، جنت کے درجے ہیں، اور گناہ جو ہے یہی آگے، یہی دوسروں کا ناحق مال کھانا، یتیموں کا ناحق مال کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم جناب یہ مرغ پلاؤ کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے گناہوں سے بچے، جس کو پتہ ہے جہنم کی آگ کا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، وہ لوگ تو ڈرتے رہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، روتے پیٹتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا تعجب ہے جس بندے کو دنیا کی آگ کا یقین ہے کہ یہ آگ جلاتی ہے، کوئی اس میں، آپ بتائیے کوئی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ کوئی آگ کا انگارہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے؟ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑتا ہے؟ پتہ ہی یہ آگ ہے بھائیوں۔ تو صحابہ کرام کو جہنم کی آگ کا ایسا ہی یقین تھا،
ایسے ہی وہ لگتے تھے. تو بعض مرتبہ جہنم کی آیتیں قرآن میں پڑھتے ہوئے اللہ کے عذاب کی، دوزخ کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کی چیخیں نکلتی تھی اور وہ روتے تھے، روتے رہتے تھے. اللہ اکبر. اور فرمایا ایک سطر یہ لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو جنت کا یقین ہے، پھر بھی وہ دنیا کی کسی چیز سے راحت اور آرام پائے. اللہ تعالیٰ نے ساری راحتیں جنت میں رکھی ہیں، ساری نعمتیں جنت میں رکھی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے ذرا ناراض ہو گئے اور آپ ان کو چھوڑ کے ایک حجرے میں ایک مہینہ قیام فرمایا. حضرت عمر رضی صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی چونکہ آپ کی اہلیہ تھی وہ بھی آئے تو دیکھا کہ صحابہ رو رہے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں ذرا اونچا تھا جہاں آپ تشریف فرما تھے، حضرت عمر وہاں جو دربار مقرر تھا دروازے کو جو پہلے تھا جو حضرت رباح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فرمایا کہ عمر جو ہے ملنے کے لیے آیا ہے. انہوں نے جا کے کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی بتا دیا. وہ ممبر کے پاس آگے بیٹھ گئے لیکن بے چینی میں بیٹھا بھی نہ جائے، بے قراری تھی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کے کہا ذرا میری سلام کہہ رہا ہوں، میری بھی اندر آنے کی اجازت دیں. انہوں نے پھر جا کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی اجازت نہیں دی کوئی. تو پھر بیٹھ گئے. 3 مرتبہ ایسے ہوا. تو تیسری مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پڑھنے لگے تو حضرت رباح نے آواز دی کہ اجازت ہو گئی ہے اندر آنے کی، آ جاؤ. حضرت عمر اندر گئے، دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. بوریا سمجھتے ہیں، بوریے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کے اوپر نشانات بوریے کے صاف نمایاں نظر آتے تھے. گورا بدن ہو، سفید بدن ہو تو کوئی نشان پڑ جائے تو نمایاں نظر آتا ہے. اور ایک تکیہ تھا جس کے چمڑے کا کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. تو میں نے ذرا سوار کے دیکھا کارپینٹروں کا سے نظر دوڑا کے کوئی چیز نہیں گھر میں. ایک مٹھ جو پڑے ہوئے ہیں اور 2-3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے ہیں، جانور کے چمڑے پڑے ہوئے ہیں، بس ایک بوریا ہے جس کے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو آ کے رونے لگے. آپ سے اللہ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے محبوب نبی آپ کو آپ فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اوپر وسعت فرما دے. یہ روم اور فارس کے بادشاہ، یہ دنیا کے بادشاہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ تو بڑے بڑے محلات میں اور بڑے بڑے نقشوں کے اندر باغوں اور چشموں میں اور بڑے بڑے آرام دہ جو ہے کمروں کے اندر رہتے ہیں. آپ 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ کی اتنی تندرستی، اتنی تنگی گھر میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے یہ کل کائنات ہے گھر میں. ایک کونے میں جو ہے اور ایک بوریا ہے جس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا عمر ابھی تک جو ہے شک میں پڑے ہوئے ہو، کیا مثال دیتے ہو تم لوگ؟ ان جن کی تم نے مثال دی روم اور فارس اور ایران کی بات تھا، ان کے لیے جو کچھ ہے اس دنیا میں مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آگ ہے، عذاب ہے. اور ہمارے لیے اللہ نے سب کچھ آخرت میں تیار کر رکھا ہے. اللہ نے تو خود فرمایا پیارے نبی جی آپ اشارہ کریں تو ہم ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیں آپ کے ساتھ ہی چلیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سمجھ گئے نا؟ قید خانے میں جیل میں کسی کو ایسی کلاس میں مل جائے
شیخ سجود صاحب وہ قید خانہ ہے. الدنیا سجن المومن. یہاں تو اس لیے پہلے میرے اسلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا, آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ, یا تو اس نے راحت پانی ہے, ہمیشہ کی راحتوں میں چلا گیا ہے, یا اس کے مرنے کے اوپر لوگوں کو راحت مل گئی ہے, دوسرے لوگوں کو آرام سے سکون مل گیا. صحابہ نے مجھے یاد کیا کیا مطلب بس مستریح و مستراح سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وآذاها الى رحمت اللہ سبحانہ وتعالی. مومن جب فوت ہوتا ہے وہ دنیا کی ساری ٹینشنوں, بیماریوں, مشقتوں, تکلیفوں سے وہ نجات پا جاتا ہے. اللہ کے احکامات کی ادائیگی میں نماز پڑھنا, جمعہ پڑھنا, فجر میں اٹھنا, تہجد پڑھنا, اللہ کے راستے میں جانا, یہ ساری مشقتیں مجاہدوں سے مرنے کے بعد وہ راحت میں چلا گیا, اللہ کی جوار رحمت میں داخل ہو گیا. اب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ جنت کے باغ میں, قبر جنت کا باغ ہے, جنت کے باغ میں چلا گیا. تو ہمارے لیے تو وہ فرمایا جو فارغ بنتا ہے والعبد الفارغ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. تو اس کے مرنے کے اوپر لوگوں کو راحت مل گئی ہے. تو بھائی اللہ نے ساری عیش, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے جنت میں بنائی ہیں, وہی انشاءاللہ ہر خواہش پوری ہوگی. اور آخری بار فرمایا اللہ اکبر کبیرہ, فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ جل شانہ رب العزت سبحانہ وتعالی جل جلالہ کو جانتا ہو, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہو, پھر وہ کسی اور کے تذکرے کرے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کے تذکرے کرے. فانی دنیا کے گندگی دنیا تو مردار ہے, جو کوئی کوٹیوں کے تذکرے کرتا ہے, کوئی کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کے, ہمارے محلے میں اتنے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں جناب, اتنے کوڑا سٹینڈ ہیں, کوئی تذکرے کرتا ہے. جس کا اللہ رب العزت کے اوپر ایمان ہے, یقین ہے, پھر وہ مخلوق کا تذکرہ کرے. ہمیں تو چاہیے جہاں بھی بیٹھے اس کا تذکرہ چھیڑتے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرے ہر وقت, اس کی رحمتوں کا, اس کی عطاؤں کا, اس کی مہربانیوں کا, اس کے فضل و کرم کا ہر جگہ ہم تذکرہ کریں, اپنے رب کو یاد کریں. دنیا فانی, اس کے کیا تذکرہ کرنے, اس سے دل کالا ہوتا ہے, دل سیاہ ہوتا ہے, دل مردہ ہو جاتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصابه الماء. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ دھبا, آہستہ آہستہ پھر دل بھی کالا سیاہ ہو جاتا ہے انسان کا. اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر وہ شر ہی کی طرف کو مائل ہوتا ہے, خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی. نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا, مسجد میں بیٹھنے کو, تلاوت کرنے کو, دعا مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو دل کو اس لیے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. اللہ تعالیٰ. اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے, مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, پھر بھی وہ دن آپ کی یاری لائی ہے. دشمن دینا پکی یاری, جو شیطان کو سمجھتا ہے, برا بھلا بھی کہتا ہے, سمجھتا ہے شیطان میرا دشمن ہے. قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا نا, اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے, اس نے قسمیں کھائی ہیں کہ میں ان کو بھی برگلاؤں گا, ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو پھر بھی تعجب نہیں تو اور کیا ہے, اس کو دشمن سمجھتے ہیں, پھر بھی ساری اسی کی باتیں مانتے ہیں, اسی کا کہنا مانتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو فکر نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری میں توفیق